اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 41۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، آپ پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے۔ آپ کو میں نے خاص توجہ دی ہے، خاص تربیت کی ہے، تاکہ آپ میرے محبوب بندے بن جاؤ۔ بندوں میں سے بھی جب کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ شخص بلند مقام تک پہنچ جائے تو اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے انتہائی کوشش کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں رب کریم جسے اپنا بنا لے، جسے اپنے لیے چن لے، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ رب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اوپر اٹھ جانے والے کو اپنے کام کا بنا لیتا ہے۔ جو لوگ خواہشات کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں وہ کسی بھی کام کے نہیں ہوتے۔ جو ذات کی محبت میں ہوتے ہیں، خواہشات کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں، جنہیں اپنی مٹی سے محبت ہے، مٹی سے بنے انسانوں کی محبت زیادہ حاوی ہے، جن کے لیے ان کا بزنس، ان کا گھر زیادہ اہم ہوتا ہے، وہ مٹی سے چمٹنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کام نہیں ہوتے۔ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام کا بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کام کے بنا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حاضری کا شعور رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جینا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر مر جانا چاہتا ہے، جو اپنی آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے، جو اپنی زندگی، اپنی عبادت، اپنی قربانی اللہ کے نام کر دے، جو اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہنا چاہے، جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر اصلاحی پروگرام کو سمجھ کر اس میں شامل ہو جائے، جو اپنی ذات میں اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر اللہ کا حصہ لگائے، جو جہاد کا حق ادا کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے مشن کو ایسے قبول کر لیں جیسے مشن کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کس کام کیا بنا لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چن لیا تھا۔ آپ لوگوں کو ایسے دین کی دعوت دی جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی دعوت نہ دی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بنا لیا تھا، اپنی ذات کے لیے مختص کر لیا تھا، اپنے ذکر کے کام کا بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچانے کے مشن پر فائز کیوں کیا؟ انہیں اپنی دعوت کے کام کا بنا لیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اور تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ سورۃ طٰہٰ آیا 42۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے چن لیا، انتخاب کر لیا، انہیں کام کا بنا لیا، اب انہیں کام پر بھیجا کہ مشن پر جاؤ، میری نشانیوں کے ساتھ، یعنی میرے دلائل کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام پہنچاؤ۔ وہ مشن جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا، بات ہے مشن پر روانگی کی، وہ مشن جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سپرد کیا اور عمومی طور پر امت مسلمہ کو خاص طور پر اس کام کا حامی بنایا، یعنی تمام امتوں میں سے یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے وہ انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، یعنی میرا ذکر ہمیشہ کرتے رہو، اس کو دائمی طور پر قائم رکھو، کسی سستی کا شکار نہ ہو، میرے ذکر کو لازم بناؤ جیسا کہ تم دونوں نے الفاظ میں وعدہ کیا ہے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ سورۃ طٰہٰ آیا 33 اور 34۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تمام معاملات میں مدد معاونت فراہم کر کے ان کو سہل بناتا ہے اور معاملات کے بوجھ میں تخفیف کرتا ہے۔ جب ایک مومن کا مشاہدہ اس کی زندگی کا ہر واقعہ اس کے ایمانی شعور کو بیدار کرنے والا بن جائے تو یہ اس کے لیے ایک ایسا سرمایہ بن جاتا ہے جو اس کی یادوں کا حصہ بن جاتا ہے، یہی ایمان کی غذا بن جاتا ہے، یہی یادیں انسان کو رب سے جوڑے رکھتی ہیں۔ پھر انسان جس چیز پر نظر ڈالتا ہے، نظر رب کی یاد لے کر آتی ہے، زبان کھلتی ہے تو اس سے یہ یاد آواز کی صورت میں باہر آتی ہے، اس کے کان سنتے ہیں تو سماعتیں اسے رب سے جوڑ دیتی ہیں،
اور اس کی یادوں بھرے دل سے سماعت، بصارت، کلام اور اعضاء کا عمل مربوط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ سراپے یاد الہی بن جاتا ہے۔ جیسے غالب نے کہا، گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 43۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی فرعون سرکشی، ظلم اور کفر کی ساری حدود توڑ چکا ہے۔ اس نے کہا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ النازعات، سورۃ النازعات آیا 24۔ میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، سورۃ القصص آیا 38۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا، سورۃ الشعراء آیا 29۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، پھر دونوں اس سے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے، سورۃ طٰہٰ آیا 44۔ پھر دونوں اس سے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ لفظی آداب کا خیال رکھتے ہوئے نرمی کے ساتھ نہایت سہل اور لطیف بات کیجیے۔ فحش گوئی، ڈینگے مارنے، سخت الفاظ اور درست افعال سے پرہیز کیجیے۔ لعلہ، شاید وہ اس نرم گوئی کے سبب سے، یتذکر، وہ نصیحت قبول کرے، نصیحت پکڑے جو اس کو فائدہ دے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ او یخشیٰ، یا ڈر جائے اور نقصان دہ چیز سے ڈرے اور اسے ترک کر دے، کیونکہ نرم گوئی اس کی طرف دعوت دیتی ہے اور سخت گوئی لوگوں کو اس سے متنفر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نرم گوئی کی اپنے ارشاد میں تفسیر بیان کی ہے، بس کہہ دو کہ کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ، سورۃ نازعات آیا 18 اور 19۔ کیونکہ اس قول میں جو نرمی اور آسانی پنہاں ہے اور سختی اور درستی سے جس طرح پاک ہے، غور کرنے والے پر مخفی نہیں۔ جب فرعون نے اس کلام نرم و نازک کو قبول نہ کیا جس کا حسن دلوں کو پکڑ لیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کو وعظ و نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح پکڑ لیا جس طرح ایک غالب اور مقتدر ہستی پکڑتی ہے۔ نرم بات سے دعوت دی جائے تو کوئی شخص ضد اور ہٹ دھرمی پر نہیں اترتا۔ نرم بات سرکش اور جھوٹی برائی میں جینے والوں کو بھی غصہ میں نہیں آنے دیتی۔ نرم بات دلوں کو جگا دیتی ہے۔ نرم بات کی وجہ سے سرکش لوگ بھی بات سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا، سورۃ طٰہٰ آیا 45۔ قالا، دونوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، اے ہمارے رب، یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کا پیغام پہنچانے سے پہلے وہ ہمیں سزا نہ دے، یعنی ہمیں مار نہ دے یا عقوبت خانے میں ہی نہ پہنچا دے۔ فرعون متکبر اور ظالم بادشاہ تھا، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ اس کے سوا کسی اور کا پیغام دیا جا رہا ہے تو وہ غصے میں بھڑک اٹھے گا یا وہ سرکشی کرے گا، وہ حق کے خلاف تکبر سے اقتدار اور سلطنت، اپنے اوان اور اپنی افواج کی بنا پر سرکشی نہ دکھائے، یعنی سرکشی اور ظلم میں پڑ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں، اس کو پڑھیں، سیکھیں
اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔